ब्रिजेस अमेरिका, सितारों से आगे जहान और भी हैं। नाज़रीन, आपके लिए हम एक नया प्रोग्राम लेकर के आए हैं अमेरिका से, जो हिंदुस्तान और अमेरिका और दूसरे मुल्कों के बारे में न्यूज़, व्यूज़ और इंटरव्यूज़ बराह रास्त अमेरिका से पेश किए जाएंगे। मैं हूं आपकी होस्ट अमीना सईद। खुश आमदीद नाज़रीन, ब्रिजेस अमेरिका के 15वें एपिसोड में आपका खैर मकदम है। हमें बड़ी खुशी है इस बात की कि आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आ रहा है। आज का जो हम प्रोग्राम लेकर के आए हैं वो कुछ डिस्टर्बिंग न्यूज़ है कि आजकल जो बेहद नफ़रत का इज़हार किया जा रहा है और एक माहौल पैदा कर दिया गया है ख़ास समुदाय के बारे में एक ख़ास समुदाय के ख़िलाफ़ इतना माहौल ख़राब पैदा कर दिया गया है कि वो लग रहा है कि अब वो बात वापस नहीं जा सकेगी। हालांकि हमने सुना मोहन भागवत का उन्होंने थोड़ा सा मुसलमानों को अपनी तरफ करने की कोशिश की क्योंकि यूपी के इलेक्शन आ रहे हैं, मगर अब लग रहा है कि जैसे कहते हैं ना कि मोदी साहब और पूरी बीजेपी जो है वो एक टाइगर पे बैठी हुई थी। अब वो टाइगर से न उतरते बन सकती है और न उसके ऊपर चलते चलते उसके ऊपर बैठा जा सकता है। अब वो सिचुएशन है कि आज अगर वो जो लीडर हैं वो अगर कोई बात करें भी तो वो बात उनकी कोई मानेगा नहीं। हमारा अपना ख्याल है कि जो नफ़रत बड़ी डिलिबरेटली, बड़ी जान के, बड़ी बहुत ही मेहनत करके फैलाई गई थी वो फैल गई है। हम एक साहब की बात कर रहे हैं, दो तीन लोगों की आपको बात बताते हैं कि जिनकी बातें जो हैं उनमें बड़ा ही जहर भरा हुआ है और वो सुन के लोग जो हैं बड़े भावुक हो जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं क्योंकि वो उनकी बात को सच समझते हैं। तो आज हमने कुछ अपनी तरफ से उन चीज़ों को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि वो झूठ हैं। सिर्फ झूठ को, जो वो सच बोल रहे हैं उसके बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे, सिर्फ झूठ को, जो उनका झूठ है और जो नफ़रत है और जो गलत बयानी है उसको हम ठीक करने की कोशिश करते हैं। आप ये सुनिए। तो एक आज़ाद भारत में जब उस समय एंटी मुगल सेंटिमेंट्स इतना हाई था, जब हिंदू मुस्लिम राइट्स में इतने लोग मारे गए थे, जब डायरेक्ट एक्शन में आपको मालूम है पूरा कलकत्ता खून से लथपथ था, वैसे समय में और वो भी दौर था जबकि बहुत सारे एक्टर और एक्ट्रेसेस थे, उन्होंने अपना मुसलमान नाम छोड़ के हिंदू नाम अपनाया बिकॉज वो जानते थे कि सेंटिमेंट्स ये आपका जो दिलीप कुमार साहब हैं, इनका नाम यूसुफ खान है। बाय द वे यूसुफ जोसेफ से लिया गया यूसुफ, ठीक है। यूसुफ खान है, मधुबाला थी, मीना कुमारी थी, कई ऐसे लोग थे जिन्हें उस समय आप हिम्मत देखी कि एक आदमी बनाता है मुगल आज़म। ये आपने सुना, ये साहब हैं जो एक कर्नल हैं, इंटेलिजेंस में भी रह चुके हैं और ये बात कह रहे हैं कि 1947 के बाद एक एंटी मुगल सेंटिमेंट था। अब ये बड़ी अजीब बात है, हमने तो कभी, मेरा पिछले 50 साल से तालीम के शोबे से ताल्लुक़ है, मैं पढ़ती भी रही हूँ और पढ़ाती भी रही हूँ यूनिवर्सिटी में। मैंने कभी अपनी ज़िंदगी में एंटी मुग़ल सेंटिमेंट नहीं सुना और मेरे बाप वालिद एक बहुत बड़े स्कॉलर थे हिस्ट्री के, ना मैंने कभी उनसे सुना एंटी मुग़ल सेंटिमेंट, ना मैंने अपनी कभी वालदा से, ना मैंने अपनी नानी नाना दादी से सुनी कि एंटी मुग़ल सेंटिमेंट थे हिंदुस्तान में 1947 में। तो खैर एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट हो सकता है, मगर एक एंटी मुग़ल सेंटिमेंट, जबकि एक सल्तनत को ख़त्म हुए 100 साल हो गए, 1857 में लास्ट ख़त्म हो गई थी, सब तख्ता उलट गया था। उसके बाद ब्रिटिश आ गए थे और ब्रिटेन ने फिर बड़ी एक चीज़ यहाँ से उठा के ले गए वो ब्रिटेन, और जाते जाते मुल्क का बंटवारा भी कर गए। उनके इंटरेस्ट में था कि भाई हिंदुस्तान कोई बड़ा मुल्क ना बन जाए। तो ये बात ये जो कह रहे हैं, तो इस बात में तो कोई इसमें तो एक ईंट नहीं खड़ी हो रही, इसके नीचे इसके नीचे एक ईंट नहीं खड़ी हो रही। एंटी मुग़ल सेंटिमेंट कहाँ से आया? एंटी मुस्लिम, एंटी ब्रिटिश सेंटिमेंट हो सकता था। खैर,
اس کے بعد یہ دوسری بات جو کہتے ہیں کہ جی وہ ایک ہندوستان کی فلم بنی، سب سے بڑی فلم، اس کے جاتے ہی ایک پہلی فلم بنی، سب سے بڑی فلم مغل اعظم، جبکہ لوگوں میں اتنا اینٹی مغل سینٹیمنٹ تھا. تو پہلی بات تو میں کچھ پریشان کہ میں کہاں سے شروع کروں، اس بات کو میں کہاں سے کاٹوں. ہندوستان کی پہلی فلم 1913 میں بنی تھی راجا ہریش چندر، جو کہ سائلنٹ تھی. اس کے بعد 1931 میں بنی فلم عالم آرا، جو کہ بہت بڑی فلم تھی اور وہ مسلم سبجیکٹ تھا، اور وہ ایک پارسی نے بنائی تھی، اینڈ اٹ واز اے ٹاکی. اور اس سے ایک زبردست ریلا آیا، ایک زبردست جیسے کہتے ہیں کہ سیلاب آیا فلموں کا. کتنی بڑی چینج کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایکشن ہو رہا ہے اور اس کی آواز بھی آ رہی ہے، آپ کو بولنے کی آواز آ رہی ہے، تھپڑ مارنے کی آواز آ رہی ہے، گھوسا مارنے کی، بجلی کے کڑکنے کی اور بارش کی آواز آ رہی ہے. تو وہ ایک بڑی زبردست چینج آئی اس میں فلم جگت میں اور لوگوں کے دیکھنے میں. اور اس کے بعد ہزاروں فلمیں آئیں، بہت فلمیں آئیں اس کے، اور 1960 جب کہ مغل اعظم آئی تو اس کے 30 سال میں ہزاروں فلمیں آئیں. تو مغل اعظم واز ناٹ دا فرسٹ فلم، اور ان کے اندر اینٹی مغل یا اینٹی مسلم سینٹیمنٹ ہوتا تو وہ چلتی نہیں. آپ کو پتہ کتنے سال چلی ہے مغل اعظم؟ مجھے یاد ہے کہ ایک گولچا فلم تھی، میں اس زمانے میں اسکول جایا کرتی تھی تو میں دیکھتی تھی 5 سال تک لگا رہا اس کا پوسٹر، وہ چلتی رہی ایک سنیما ہال پہ. ایک ان ریٹن فارمولا تھا ہندوستانی فلم کا، بہت ساری کہ بھئی کوئی فارمولا نہیں ہے سکسیس کا، مگر ایک تھا اور وہ تھا مسلم سوشل، اور اسی لیے مغل اعظم چلی. تو اگر اینٹی مغل سینٹیمنٹ تھا تو یہ فلمیں کیوں چلتی تھی؟ اور آپ سنیں ہمایوں، یہ فلمیں ہیں جو آئیں مغلوں کے بارے میں، انارکلی، مغل اعظم، میرے محبوب، چودھویں کا چاند. میرے محبوب تو خیر آل ٹائم ہٹ، اتنی بڑی ہٹ شاید اس زمانے میں ہوئی نہیں ہوگی، یہ 60s کی بات ہے. چودھویں کا چاند، محبوب کی مہندی، چھوٹی بہو، پاکیزہ، کتنی زبردست فلمیں 1970s میں جسٹ اس کے بنگلہ دیش بننے کے بعد آئی ہے. تاج محل آل ٹائم ہٹ، آل ٹائم ہٹ. اور امراؤ جان جس کو پریزیڈنٹ کا ایوارڈ ملا، جہان آرا، اور عبداللہ، اور جودھا اکبر جو ابھی ریسنٹلی آئی تھی، نکاح، اور سلطان جو سلمان خان کی، وہ بھی ابھی ریسنٹلی آئی فلم. شیور شارٹ ہٹ. اب مسلم سوشل واز اے شیور شارٹ ہٹ. دوسری بات یہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ سنیے آپ، ایک ISI ایجنٹ ہے، ممبئی ایک فائنینشیل کیپٹل ہے، بالی ووڈ ایک اس کا بڑا حصہ ہے، داؤد جو ہے وہ ISI کے مہربانی پہ زندہ ہے. تو ایک پوری پاکستان کی ایک انفراسٹرکچر ممبئی میں آپریٹ کرتی ہے. دوسری بات یہ صاحب کہتے ہیں کہ بالی ووڈ کو کنٹرول کر رہے ہیں ISI اور داؤد ابراہیم، بالی ووڈ کو کنٹرول کرتے ہیں. کیسے کہ 1950s اور 60s میں بھجن ہوتے تھے فلموں میں، اب وہ ختم ہو گئے کیونکہ پاکستان کی ایجنسی نہیں چاہتی کہ ہماری فلموں میں بھجن ہو، انہوں نے منع کیا ہوا ہے. آئی ڈونٹ نو، میں آپ کے اوپر چھوڑتی ہوں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے بارے میں. لوگوں کی چوائسز، لوگوں کے طرز چینج ہوتے رہتے ہیں، لائف سٹائل چینج ہوتی رہتی ہیں، اور اس کے ساتھ ان کی چوائسز چینج ہوتی ہیں. اب وہ فلمیں نہیں آتی جو پہلے آتی تھیں. پہلے ریلیجس فلمیں آیا کرتی تھی، جے سنتوشی ماں، رام اور لکشمن، اور سیتا کا ہرن، اور اس طرح کی بہت فلمیں آتی تھیں اور بڑی ہٹ ہوتی تھیں، کیونکہ ہمارے یہاں کی جو ہندو عورتیں تھیں وہ زیادہ تر دھارمک فلمیں دیکھتی تھیں. اور اب چیزیں چینج ہو گئی ہیں، حالات، پریوار، سب طرح کی سوشیو اکنامک سٹیٹس چینج ہو گیا ہے، تو اب وہ چیزیں نہیں دیکھی جاتی اور آہستہ آہستہ بدل گیا. بلکہ مجھے یاد ہے جاوید اختر انہوں نے ایک بات کی کہ ان سے کسی ریکارڈنگ گروپ نے آ کے کہا کہ آپ کے گانے تو بہت اچھے ہوتے مگر اس میں شاعری بہت زیادہ ہوتی ہے، شاعری کم کرتے ہیں. تو یہ ہے آج کا سٹینڈرڈ، اور ایک آج کا جو سٹینڈرڈ ہے وہ سبھی کے لیے گر چکا ہے، بہت زیادہ نیچے گرا ہے. اور جس طرح کی فلمیں آ رہی ہیں وہ آج کل کے زمانے کی فلمیں ہیں، آج کل کے پرابلمز ہیں. اور بلکہ اب ایک اور چیز ہے جو مجھے باہر کے لوگ کہتے ہیں، کیونکہ میں امریکہ میں رہتی ہوں، کہ آپ کی فلموں میں ہم جب ہم دیکھتے ہیں ہندوستان کو تو بڑی غربت ہے، مگر آپ کی فلموں میں غربت نہیں ہوتی.
یہ ایک بہت بڑا چینج آیا ہے. ہم نے اب اپنی فلموں میں سے غربت نکال دی ہے. اب ہماری فلموں میں یا تو بہت امیر جو کانفلکٹ ہوتا ہے وہ بہت امیر اور مڈل کلاس کے لیول پہ ہوتا ہے کہ ارے بھائی تمہارے پاس کیا ایک کوئی ہندوستانی گاڑی بھی نہیں ہے. اس طرح کا اب اس طرح کا کانفلکٹ آ رہا ہے. مگر جو بات یہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اب ہماری جو فلمیں ہیں بالی ووڈ کی وہ آئی ایس آئی اور داؤد ابراہیم جو ہے وہ کنٹرول کر رہے ہیں. کیسے کنٹرول کر رہے ہیں یہ ایک بڑی عجیب بات ہے. مجھے نہیں پتا کہ وہ کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں. اتنا بڑا ہندوستان ہے, اتنی زبردست فلمیں آتی ہیں اور یہاں پر تقریباً سب سے بڑی دنیا کی سب سے بڑی فلم انڈسٹری ہے بالی ووڈ, اور ساری دنیا میں پھیلتی ہے, ساری دنیا میں جاتی ہے. اور پاکستان جس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ انفلوئنس کر رہے ہیں, وہ ایک فلم نہیں بنا سکتے, ایک فلم نہیں بنا سکتے اپنے یہاں جو ہمارے فلم سے ٹکر لے لے. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ کنٹرول کر رہے ہیں, یہ سارا جو کریٹو ونگ ہے بالی ووڈ کا وہ کنٹرول کر رہا ہے. وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ فلم کا ٹینیئر کیا ہوگا, فلم کا ٹمبر کیا ہوگا, فلم کی تھیم کیا ہوگی, گانے کیسے ہوں گے, سب چیز وہ کنٹرول کر رہے ہیں. کمال ہے, حیرت. اور پھر انہوں نے ایک اور بات کی جس پہ تو میرے چھکے چھوٹ گئے, وہ یہ کہ یہ جو 3 خان بیٹھے ہوئے ہیں ان کو آئی ایس آئی اور بالی ووڈ نے رکھا ہوا ہے, وہ بھی ان کو رکھا ہوا ہے اوپر. کمال ہے بھائی, حیرت ہے مجھے. اتنا پیسہ ہے ان کے پاس. آپ دیکھیں ذرا, شاہ رخ خان نے ساری دنیا میں اس کی فلموں کی وجہ سے نئی مارکیٹس کھلی ہیں. بالی ووڈ اس بات کو ایکسیپٹ کرتا ہے کہ شاہ رخ خان کی فلموں سے نئی مارکیٹس کھلی ہیں. پیرو, چلی, ارجنٹینا اور یہ جو آپ کا وینیزویلا وغیرہ جہاں لوگ نہیں دیکھتے تھے اتنی فلمیں, اسپین وغیرہ, وہاں پر ان کی نئی مارکیٹس کھولی ہیں شاہ رخ خان کی فلموں کی وجہ سے. اور ازبکستان اور قزاقستان اور یہ وہ, رشیا تو خیر پہلے جاتے ہی تھے. آئی ایم امیزڈ کس طرح کی وہ بات کر رہے ہیں. اور یہ سلمان وغیرہ کی, اور یہ میں جانتی ہوں کہ یہ 30 سال سے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں تینوں اور بڑی ہٹ دھرمی سے بیٹھے ہوئے ہیں, مگر یہ ایک ایسی فلم انڈسٹری ہے جہاں پر کوئی بھی آدمی آ کے ان کو دھکا دے کے بیٹھ سکتا ہے سکسیس کی, اپنی سکسیس کے اس پہ بلبوتے پر. تو شاہ رخ خان اور عامر خان یہ جو یہاں کے چھوٹے موٹے ایکٹر ہیں, جیسے میں اکشے کمار اور رتک روشن کو میں چھوٹا ہی سمجھتی ہوں عامر خان وغیرہ کے سامنے, جن کی فلمیں 200-300 کروڑ بنا لیتی ہیں تو بہت بڑی بات ہوتی ہے, وہ جن 300 کروڑ کے کلب میں آ گئے. عامر خان ایک فلم کے لاتا ہے 1250 کروڑ, ان سے 4 گنا زیادہ چائنا سے, ایک ملک سے لے کے آتا ہے, اور بڑی ایمانداری سے لاتا ہے. یہ نہیں کہ وہ آدھے پیسے باہر ہی رکھ دے اور آدھے پیسے لے آئے, وہ پورے پیسے لے کے آتا ہے لیگلی. ایک فلم کے اتنے پیسے ملتے ہیں ان کو, ان کی فلم اتنی سکسیسفل ہوتی ہے. اور تینوں کی, یہ 3 خان ہیں, یہ مجھے ایک اناملی ہے کہ یہ کبھی ایسا ہوا نہیں ہے. مگر یہ کہنا کہ یہ جو ہیں ان 3 خان کو آئی ایس آئی اور داؤد نے اس پہ رکھا ہوا ہے. ان لوگوں کے فین کلبز ہیں ساری دنیا میں, یہ دیکھیں آپ ذرا, پورے ایشیا میں, مڈل ایسٹ میں, اور اب ساؤتھ امریکہ میں اور افریقہ میں ان کے فین کلبز ہیں. اور یہ ایکسٹریملی, ذرا دیکھیں کو, یہ دیکھیں شاہ رخ خان کو, یہ جو جرمنی گئے, جرمنی میں رات کو فیبرری میں جب کہ برف گر رہی ہے, عورتیں کھڑی ہوئی ہیں, مرد ان کے فینس, اور کس طرح سے چلا رہے ہیں. ان کے گھر کے سامنے آپ دیکھیں. جو پیار اور محبت آپ لوگ مجھے دیتے ہیں شاید ہی کسی کو اپنی زندگی میں اتنا ملا ہو. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو فار بینگ دیئر ان مائی سیڈنس. تھینک یو فار بینگ دیئر ان مائی ہیپینس. اینڈ اسپیشلی تھینک یو فار آلویز بینگ دیئر آن مائی برتھ ڈیز.
شاہ رخ خان کے. عید ہو، بقرعید ہو، ان کی فلم کی ریلیز ہو یا ان کی برتھ ڈے ہو، ان کے گھر کے سامنے 5-7 ہزار لوگ آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور چلاتے ہیں اور ایک تصویریں لیتے ہیں. ان کے فینز ہیں. بلکہ مجھے وہ ویڈیو نہیں مل رہا جس میں انہوں نے ان کے فینز سے بات کی، تو انہوں نے کہا ہم فینز نہیں ہیں، ہم ڈیوٹیز ہیں. کوئی بھی مسلمان ہو اس کے بارے میں یہ. تو دوسری بات یہ کہ جب یہ جو ہوا تھا، وائرس آیا تھا، یہ جب آپ کو پتہ ہے لاسٹ ایئر تبلیغی جماعت کے لوگوں کو پکڑا گیا تھا کہ انہوں نے یہ چھپے بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ 4-5 ہزار لوگ تھے کہ انہوں نے وائرس پھیلا دیا اور یہ کر دیا وہ کر دیا. تو پورا کا پورا ہندوستان کا میڈیا ہر طرح کی، جہاں پر ہر طرح کا جانور بیٹھا ہوا ہے، بلکہ ہر طرح کا جانور بیٹھا اور ہر طرح کی آواز نکالتا ہے، انہوں نے ایک پورا جسے کہتے ہیں نا ایک مہم شروع کی اینٹی تبلیغی جماعت. کسی نے سوچے بغیر، سمجھے بغیر، کچھ جانے بغیر کہ ان لوگوں کو کیسے ٹریپ کیا گیا. اس میں کسی نے نہیں دیکھا کہ یہ جو سارا کا سارا تھا یہ ٹریپ تھا. تو اس کو انہوں نے، اور پھر بہت ساری خبریں اڑائی گئیں کہ بھئی یہ لوگ جو تھے اسپتال میں شوچ کر رہے تھے اور تھوک رہے تھے اور پانی پھینک رہے تھے اور وہ نرسوں کے سامنے غلط سلط حرکت کر رہے تھے. سنیں آپ ذرا. تبلیغی جماعت جو سڑک پہ تھوک رہی ہے، ان کے لوگ نرسوں کے سامنے ننگے ہو رہے ہیں، ڈاکٹروں کو مار رہے ہیں، پولیس کو مار رہے ہیں. یہ دوسرے صاحب ہیں. تو سنا آپ نے کہ وہ ساری چیز، یہ سب دس واز آل پارٹ آف دا گیم. وہ یہ انہوں نے اس کا نام دیا، ان صاحب نے، جہادی وائرس. تو یہ جو لیفٹ والے جو لوگ ہیں ان کو میں بتا دوں کہ دیکھو، جہاں تک یہ مہاماری کا سوال ہے تو کمیونسٹوں نے اس کو پیدا کیا اور یہ مذہبی طاقتوں نے اس کو پھیلایا. یہ میں نے پہلی دفعہ سنا ہے. اسمال پاکس وائرس، انفلوئنزا وائرس، میزلس کا وائرس اور آپ کا ٹائیفائڈ کا وائرس. میں نے جہادی کرونا وائرس، جہادی وائرس میں نے کبھی نہیں سنا تھا. پہلی دفعہ سنا کہ یہ خاص طور پہ لایا گیا ہے. یہ ISI وغیرہ نے یہاں پر بھیجا ہے، یہ لایا گیا ہے تاکہ لوگوں کو انفیکٹ کرے. تو انہوں نے جب ان کا جب مسئلہ کورٹ میں گیا تو کورٹ نے ان کو کمپلیٹلی باعزت بری کیا. انہوں نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، انہوں نے کوئی غلط کام نہیں کیا، بلکہ انہوں نے پھٹکار لگائی جتنے بھی چینلز ہیں ان کو اور کہا کہ معافی مانگے وہ ان سے. انہوں نے تبلیغی جماعت کو بلی کا بکرا بنایا اور جھوٹ بولا ہے اور غلط بیانی سے کام لیا ہے. تو صرف سارے میڈیا ہی نہیں، سارے چینلز یہ ہیں، مسٹر سنگھ ہیں، کرنل سنگھ ہے اور یہ جو ہیں پشپیندر، یہ تو خیر ان کی تو مہارت حاصل ہے غلط بیانی میں. اور پھر ایک اور صاحب بھی ہیں، یہ جو ان کا نام ہے ابھیجیت ایئر، ان کا تعلق ہندوستان کی سیکیورٹی سے ہے. انہوں نے بھی کہا We are the cause. 60% of all cases today in India are linked to the Tablighi Jamaat. ان سے معافی مانگے. اور 3 یا 4 نیوز پیپر چینلز جو ہیں انہوں نے معافی بھی مانگ لی ہے. ان لوگوں نے نہیں مانگی ہے جن کو مانگنی چاہیے، جو سب سے زیادہ اس کے خلاف بات کر رہے تھے، انہوں نے نہیں مانگی ہے. اور یہ صاحب جو کہہ رہے تھے کہ 60% جو انڈیا میں کرونا وائرس ہے وہ انہوں نے پھیلایا، تبلیغ جماعت والوں نے. اب میں ان سے کیا کہوں؟ آپ اسٹریٹ نہیں ہیں، بات تو اسٹریٹ کر سکتے ہیں، اور نہیں، ٹھیک ہے نہیں کر سکتے تو کم سے کم معافی تو مانگ سکتے ہیں. کوئی غلط بات آپ نے کی ہے تو اس کی معافی مانگ لیں. اچھا، دوسری بات، یہ بار بار اس کا ذکر کر رہے ہیں کہ وہ ایک شاعر ہے بالی ووڈ کا، وہ چلا گیا بیگو سرائے میں اور کنہیا کو سپورٹ کر رہا ہے. کیوں گیا تھا وہ؟ ارے ایک شاعر، اور آپ نے نام نہیں لیا، کنہیا کا نام لیا مگر شاعر کا نام نہیں لیا، کیونکہ بڑا آدمی ہے، آپ سے بڑا آدمی ہے، وہ پدم بھوشن ہے، اس لیے آپ نے نام لیا. وہ جاوید اختر ہیں، وہ گئے تھے، اس کو سپورٹ کرنے گئے تھے کنہیا کو. اور ابھی اس ملک میں جمہوریت ہے، لوک تنتر ہے، ڈیموکریسی ہے. جس حق سے وہی حق استعمال کر کے جب آپ لوگوں کے سامنے آتے ہیں اور کہتے ہیں ٹھیک ہے میں بھی RSS کا آدمی ہوں،
मैं आरएसएस का मेंबर हूँ। आपने वो हक इस्तेमाल किया और आपको पूरा हक है ये कहने का। वो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो 20-25 साल तक तो बैंड रही, उसके बाद उनके हाथ जो हैं वो खून में रंगे हुए हैं, मगर खैर वो एक अलग बात है। और एक बात और जो आप लोग बार बार कहते हैं और आपके जो गुर्गे हैं वो भी बार बार उसको दोहराते हैं कि ये जो मुसलमान आए एक्टर और उन्होंने अपना हिंदू नाम रख करके खूब पैसा कमाया, खूब शोहरत कमाई और ये और वो, तो आपका ज़ाहिर इशारा जो है वो दिलीप कुमार की तरफ है, यूसुफ खान यानी कि दिलीप कुमार। तो उसके उनके बारे में थोड़ा सा बता दूं, मैंने भी रिसर्च करने के बाद मुझे पता चला अभी रिसेंटली उन्होंने जो अपनी किताब लिखी है ऑटोबायोग्राफी दिलीप कुमार की जो शाया हुई है, वो ज़रा पढ़ लीजिएगा। उसमें बड़ा डिटेल में है कि नाम कैसे बदला गया। वो अपना नाम नहीं बदलना चाहते थे, उनका नाम यूसुफ खान था, वो यूसुफ ही रखना चाहते थे। उनकी मुलाकात हुई देविका रानी से। देविका रानी ने उनको बुलाया क्योंकि उनको कुछ नए चेहरों की ज़रूरत थी, तो वो आ गए और उन्होंने देखा, काफ़ी लोगों से मिल चुकी थी। जब दिलीप कुमार ने अपना मुंह खोल के उनसे बात की तो उन्होंने कहा ये आदमी मुझे चाहिए, मैं चाहती हूँ कि ये हमारे साथ काम करें। और उस वक्त उन्होंने दिलीप कुमार को साइन किया काम करने के लिए, कोई सिर्फ हमारे ग्रुप में रहे आप। और 1200 रुपये महीने का उस ज़माने में 40s में 1200 रुपये महीने की तनख्वाह पर। याद रहे कि उस ज़माने में राज कपूर को 170 रुपये महीना मिलता था जहाँ भी वो काम करते थे। तो जब उन्होंने उनको साइन कर लिया और उसके बाद उन्होंने कहा अब हमने आपका नाम बदलना है, तो उन्होंने कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं दिखाई दिलीप कुमार ने। उन्होंने कहा मेरा नाम यूसुफ खान है, इसमें क्या बुराई है। मगर उन्होंने कहा नहीं, हम नाम अलग से रखेंगे आपका। और एस्ट्रोलॉजर बुलाया गया, उसको उनकी पत्री, उन्होंने जन्म पत्री बनाई और उसने कहा कि इनका नाम द से रखें। तो दिलीप कुमार अगर रखेंगे तो ये आदमी पैसा भी कमाएगा और नाम भी कमाएगा, शोहरत भी कमाएगा। और इस तरह यूसुफ खान का नाम दिलीप कुमार रखा गया देविका रानी की तरफ से। उनको आदत थी नाम बदलने की। उन्होंने अशोक कुमार का नाम, ये नाम भी उन्होंने चेंज करके और अशोक कुमार रखा गया था। ठीक है, तो ये उन्होंने अपने आप से नहीं बदला था। मैंने कहा थोड़ा सा आपकी जानकारी बढ़ा दूं। दूसरी बात ये, क्या आपको मालूम है कि जो शायर है, फिल्मी शायर गुलजार, इनका नाम क्या है? मुझे नहीं लगता आपको मालूम होगा। मैं बगैर पढ़े लिखे बात नहीं करती हूँ। इनका नाम है संपूर्ण सिंह कालरा। आप समझ गए होंगे कि बड़ा गैर रोमांटिक नाम है। और उन्होंने, क्योंकि उन्होंने शायर बनना था, शायर का काम करना था, उन्होंने अपना नाम संपूर्ण सिंह कालरा से बदल के और गुलजार रखा। और मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि गुलजार किस ज़बान का नाम है और उसका क्या मतलब है। और फिर इंसाफ की बात तो हम पिछली दफ़ा कर चुके हैं, इसलिए मैं वक्त नहीं ज़ाया करना चाह रही, क्योंकि ये इतनी सख्त नफ़रत और झूठ में मुब्तला हैं। नफ़रत से झूठ बोलते हैं और झूठ से नफ़रत का इज़हार करते हैं। और लगता है कि रोज़ सुबह को ये एक प्याला भर के निकल आते हैं जहर का। अब किसको दें? सुकरात तो चले गए, वो कोई 2-2.5 हज़ार पहले एक जहर का प्याला पी के इस पापी दुनिया से पलायन कर गए। आज का जो एपिसोड है वो इसी पर मैं ख़त्म करती हूँ। दर्पण झूठ ना बोले, दर्पण झूठ ना बोले, दर्पण झूठ ना बोले, दर्पण झूठ ना बोले। जो सच था तेरे सामने आया। For any training needs in the field of information technology and placement in United States of America, please email. नाज़रीन, आपको हमारा प्रोग्राम अगर पसंद आया हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। शुक्रिया।